اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ رحمان پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو اللہ کی نعمتوں کا احساس دلائے، اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے اللہ تعالیٰ آپ سب بھی ہم سب مل کے اللہ کی نعمتوں کو ادا کرنے والے بنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ تو ہے ہی بہت پیاری سورہ، اس کے کوئی تعارف کا تو کوئی بولنے کی بات ہی نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اس کی ریڈنگ، اس کی تلاوت بہت بیوٹیفل ہوتی ہے، اور ردھم ہے اس کے اندر بہت بیوٹیفل۔ اور انشاءاللہ آج ہم اس کی جو ہے 1 سے لے کے 45 آیت تک جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے پوری کوشش تو کی ہے، یقیناً اتنا پیارا سورہ ہے جتنا بھی اللہ کے حکم سے میں آپ کو سمجھا سکی انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلا ورڈ ہے اس کا الرحمن۔ اللہ کے ناموں میں یہ واحد ایسا نام ہے، ایسا سلیکٹیو نام ہے جو اللہ کے بجائے ہم یوز کر لیتے ہیں۔ جیسے اور بھی اللہ کے نام ہے، رحیم ہے، کریم ہے، لیکن الرحمن بہت اور بھی سوروں میں آپ بیچ بیچ میں دیکھیں گے الرحمن اللہ تعالیٰ نے اس سے بات کی ہے، تو اللہ نے پورا ایک سورہ ہی الرحمن پہ رکھ دیا۔ تو یہ وہ ورڈ ہے رحمان جو اللہ کے بجائے یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو تم جس اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں پروردگار عالم کہ تم جس کا انکار کر رہے ہو، آپ کو پتہ نا پہلے مخاطب اہل قریش ہیں، کفار ہیں، اور ان کے ذریعے ان کو سنایا جا رہا ہے اور ہمیں بھی سنایا جا رہا ہے۔ تو اب وہ فیس آپ ان کو تصور جب بھی قرآن پڑھا کریں تو سوچا کریں کہ اس وقت کے کفاروں کا ذہن میں رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جس کا انکار کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے اس کا پاور کا، تمہیں آئیڈیا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، مگر پھر بھی وہ تم پر رحم کرتا ہے نا۔ بات کرنے سے پہلے سوچو سمجھو کہ تم کس کی بات کر رہے ہو، کس کو تم برا بھلا کہہ رہے ہو۔ وہ رحمان کو جب وہ اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کے رسول کا انکار، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب کا انکار، تو اللہ کہہ رہے ہیں تم بات کرنے سے پہلے سوچو سمجھو کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، کس کا انکار کر رہے ہو۔ ایک اللہ کا تم جو انکار کرتے ہو، اس رحمان کا جس نے تمہیں کتنی مصیبتوں سے بچا کے رکھا ہے، آسمان کے نیچے تمہارے گھر میں تم کتنے پرسکون طریقے سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا اندازہ لگاؤ، جب تم ایک نیو بورن بیبی تھے، تم کو کتنا پروٹیکشن میں اللہ نے رکھا تھا، ماں کے پیٹ میں کتنے 3 لیئرز میں تم چھپے ہوئے تھے، تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی تمہارے پاس۔ جو تکلیف اٹھا رہی تھی وہ ماں اٹھا رہی تھی، ماں تمہارا وزن اٹھا رہی تھی۔ ماں اگر ماں کھانا کھاتی تھی تو وہ تم کھاتے تھے، ماں کا سارا کھانا تم کھا لیا کرتے تھے۔ ماں تکلیف اٹھا رہی ہے، وزن اٹھا رہی ہے، تمہارا بوجھ اٹھا رہی ہے، اور اسپیشلی لاسٹ ڈیز میں تمہیں کتنا ماں نے وزن اٹھایا، لیکن تم پرسکون اپنے مزے سے اپنی دنیا میں ہیں، گول گھوم رہے ہیں، اندر ہی اندر مزے کر رہے ہیں، کک کر رہے ہیں، کچھ تمہیں احساس نہیں کہ کیا باہر کی دنیا ہے، کتنا تکلیف تمہاری ماں اٹھا رہی ہے۔ پھر وہ پوزیشن کہ تم ڈیلیور ہوتے ہو، اس تکلیف سے، وہ ایسی تکلیف ہوتی ہے، انسان کی نیچر ہے کہ جب کوئی انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے نا، یا تو وہ اس کو معاف نہیں کرتا یا اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، وہ اس سے ڈسٹنس رکھنا پسند کرتا ہے۔ مگر یہ دنیا کی واحد تکلیف ہے کہ جب اس اتنے تکلیف 9 ماہ کی تکلیف گزار کے جب وہ ڈیلیوری کی تو ایکسٹریم تکلیف سے جب بیبی باہر آتا ہے، یہ واحد ایسی تکلیف ہے کہ ماں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے بچے کو، اس کو پیار کرتی ہے، اس پہ نچھاور ہوتی ہے، اپنا دودھ پلاتی ہے، یعنی کہ یہ ایسی تکلیف، یہ
کون ہے؟ یہ رحمان ہے، اس جو ماں کے اندر اللہ نے ایک جھلک ڈالی ہے رحمان کی. اور ہم رحم سے نکلے ہیں نا، اس کے جو بیبی ہم پیدا ہوتا ہے اس کو رحم کہا جاتا ہے وہاں اس جگہ کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے کبھی سوچا کہ جب تم بیبی تھے تمہیں کتنے پروٹیکشنز میں اللہ نے رکھا، جب تم باہر آئے تمہیں اندازہ ہے کہ تم اس آسمان کے نیچے اپنے گھر میں تم کتنے پروٹیکشن میں ہو؟ تمہیں کتنی چیزیں تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ تم کن کن چیزوں سے تم کو اللہ نے بچا کے رکھا ہے. تم اس رحمان کا انکار کرتے ہو، تم اس سے محبت نہیں کرتے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ رحمان ایک لفظ ہے جس کی سورہ کی پوری تفسیر اس کے اندر ہے. جو سورہ رحمان ہے اس کی پوری تفسیر اس کے اندر ہے. رحمان کی رحمانیت، جیسے ہم نے آیت الکرسی پڑھتے نا، اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ، تو جس طرح ہر آیت میں ہر جملے کے بعد جو دوسرا ایک کے بعد ایک بات کنیکٹ ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے اللہ 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 کا ذکر ہے مسلسل. اللہ لا الہ، اللہ یوں کرتا ہے، اللہ یوں کرتا ہے. تو اسی طرح سورہ رحمان میں بھی جو ہے نا، اسی طرح ہر بات میں رحمان 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 کی بات آئے گی. تو یہ قرآن اس لیے نازل کیا اللہ نے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا سکیں اپنی فیلنگز کہ اے بندے میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ میں تمہیں ڈراؤں دھمکاؤں، نہیں، یہ میری محبت ہے کہ میں تمہیں اپنے محبت میں تم کو اپنا ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں اس کتاب کے ذریعے. کیونکہ انسان جو ہے نا لفظوں سے فیلنگز لیتا ہے. کہ میں آپ کی تعریف کروں، آپ کو اچھا بولوں تو آپ کو کتنا اچھا فیل ہوتا ہے نا. اگر میں سخت الفاظ لوں، بیڈ ورڈ بولوں تو آپ کا دل دکھ جائے گا، آپ مجھ سے ڈسٹینس کریں گے. تو جو لفظ ہوتے ہیں وہ انسان کو بہت قریب لاتے ہیں. تو قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں بندے، اور تم لوگ میری کتاب کو ریجیکٹ کیے چلے جا رہے ہو. اور رحمان آپ دیکھیے ایک لفظ ہے، ایک آیت پہ، وہاں پہ آیت جو سرکل ہے نا آپ دیکھیں گے وہ بنا دیا گیا ہے، ایک آیت کے طور پہ آیا ہے، مگر یہ ایک جملہ ہے، اس کے اندر پورا سینٹنسز بھرا ہوا ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ ایک لفظ میں کیا ہے کہ صرف قرآن ہی یہ ایسا اعزاز ہے کہ جو ایک لفظ کے بعد اسٹاپ آ جائے. آپ کتنی بکس پڑھتے ہوں گے، ایسا آپ نہیں دیکھتے ہوں گے، لیکن یہ قرآن ہے کہ جو ایک آیت پہ ہی پوری بات کر دیتی ہے. ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا نا وہ صرف ایک آیت ہے، پورا ہے نا. سورہ مزمل کی بھی آپ دیکھیں گے اینڈ والی ایک آیت ہے، 21 آیت ہے صرف، کتنی لمبی. اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی ایک آتا ہے سورہ دین، جو سود کے لین دین کی سب کی بات ہے، وہ بھی ایک آیت ہے. تو اللہ کی مرضی ایک جملہ، ایک سینٹنس، ایک ورڈ کے بعد اللہ تعالیٰ آیت کر دیں، یا ایک لمبی ساری اتنے سارے آیتوں کے بعد صرف ایک آیت ہے. تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت میریکل کتاب ہے. تو اللہ نے قرآن میں ایک مطلب نا رحمان، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ رہے رحمان پہ جیسے رک گئے تو اس پہ غور و فکر کرنا ہے. جب اللہ نے رحمان کہہ کے اسٹاپ کر دیا، وہاں پہ روکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس کو صورت کو سمجھ آئے گی، پھر ہمیں جب ہم غور و فکر کریں گے نا تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو جس نے پہلا جملہ یہ رحمان کو مس کر دیا، جیسے رحمان کیا چیز ہے مس کر دیا، تو اس کو آگے کی جو ہم صورت پڑھتے جائیں گے نا تو اس کی ایکسپلینیشن اس کو اتنا نہیں سمجھ آ سکتی. اللہ کی محبت، اللہ کا پیار، شفقت، تو تمہارے ساتھ جو صبر کا برتاؤ ہے، جس طرح کا ہم ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں، جس طریقے کا ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کو ہم پوچھتے تک نہیں ہے، پھر بھی وہ ہم پہ صبر کیے جا رہا ہے، ہم کو فوراً نہیں پکڑ رہا ہے، ہمیں مہلت دے رہی ہے. تو اللہ کی محبت، اللہ کی شفقت، تو تمہارے ساتھ کیسا اس کا برتاؤ ہے. پھر ہر آیت کو الرحمن سوچیں، جیسا جیسے ہم ہر آیت پڑھتے جائیں گے نا تو الرحمن کو سوچیں کہ وہ کتنا رحیم ہے.
اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رحم، یہ رحم کی انتہا ہے، مطلب جو رحمان ہوتا ہے نا اس میں جوش پایا جاتا ہے، جوش کہ بس اللہ تعالیٰ نچھاور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، مگر اس کی یہ رحمانیت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ تم اپنے اعمال پہ بھی نظر کرو کہ تم کیا عمل کر رہے ہو۔ انسان کو دیکھیے محبت جو ہے نا، اور پھر یہ جو رحمان کی ہر آیت پہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے تو اس پہ آپ فوکس بھی کرنا کہ کیا رحمان ہے اللہ، کتنی محبت کرتے ہیں اللہ ہمارے۔ اب آیت نمبر 2 ہے علم القرآن، سکھایا اس کو قرآن۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت سے پہلے نا میں آپ کو ایک بات سمجھاتی ہوں کہ اللہ نے قرآن سکھایا انسان کو تاکہ انسانوں کی طرح سمجھ جاؤ۔ اب ایک مثال میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے ایک کتا ہے، وہ اپنے اونر سے، اپنے مالک سے جو ہے نا باغی ہو گیا ہے، وہ اس کو دیکھ کے نا اس کو کاٹنے کے لیے آتا ہے، اس کے اگینسٹ ہو گیا۔ کہاں وہ اتنا لو کرتا تھا، مگر اب اس کو نا پتہ نہیں کیا غصہ آ گیا ہے کہ جہاں اپنے مالک کو، اونر کو دیکھتا ہے اس کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، اس کو اس کے دانت دکھاتا ہے، اپنا خوب غصہ دکھاتا ہے۔ تو اس کے مالک نے، اس کے اونر نے کیا کیا، اس کے گلے میں رسی باندھ کے دھوپ میں اس کو بند کر دیا، ٹھیک ہے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، وہ دھوپ میں ہی رہا، اس کو جو ہے اب جیسے جیسے 1 دن گزرا، 2 دن گزرا تو کیا ہوا، اب اس کو بھوک لگنا شروع ہوئی، دھیرے دھیرے وہ جو اتنا اس کو پہلے دیکھ کے جیسے سامنے سے گزرتا تھا تو وہ کیسا اس کو دانت نکالتا تھا نا غصے سے، اب جیسے جیسے سلولی وہ کمزور ہوتا چلا گیا، محتاج ہوتا چلا گیا، اس کو بھوک لگنا شروع ہوئی تو اپنے مالک کو دیکھ کے سر نیچے کر لیتا، اور پھر جب اس کا مالک، اس کا اونر اس کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتا تو وہ پانی پینے لگتا۔ تو یہ طریقہ کیسا ہوتا ہے، جب انسان بدتمیز ہو جاتا ہے نا تو جانوروں کو اس طریقے سے سزا دے کے ان کو گراؤنڈ کر کے ان کو سکھایا جاتا ہے، مگر انسان کو سکھانے کے لیے اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ تو اللہ نے کہا تم جانوروں کی طرح سیکھنا چاہتے ہو یا انسانوں کی طرح سیکھنا چاہتے ہو؟ اگر تم انسان ہو، میں نے تمہیں انسان بنایا ہے تو تمہارے لیے میں نے ایک کتاب نازل کی ہے، تو تم اس کو پڑھو، اس کو سمجھو تاکہ تمہارے اندر سمجھداری آئے۔ تمہیں اگر اللہ چاہتا تو تمہیں اور طریقوں سے بھی سمجھا سکتا تھا، جیسے فار ایگزامپل میں نے ابھی آپ کو کتے کی مثال دی، اور پھر ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قومیں ایسی گزری ہیں جن کے اوپر عذاب آیا، جب انہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں سنی تو پھر اللہ نے ان کو ختم کر دیا، ہے نا۔ تو ہمیں یہ بتایا، اس میں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم خوش قسمت ہو، تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں قرآن سکھایا جا رہا ہے، ورنہ اور قوموں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اب اللہ رب العزت ہمیں فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے اس کو بہت، اللہ رحم والے، کرم کرنے والے ہیں، تم کو اپنی رحمت سے تمہیں قرآن تم کو سکھانا چاہ رہے ہیں۔ اور ایسی قوم، اب قریش کا خیال کیجئے کہ وہ حد درجے جاہل قوم تھی، الٹریٹ قوم تھی وہ، اور اس نے کتنا نبی کو تکلیف دی ہے، کتنا نبی کا مذاق اڑایا ہے۔ ایسی قوم کو اللہ کہہ رہا ہے اپنے رسول سے کہ ان کو پڑھاؤ، آرام سے پڑھاؤ، ان کو محبت سے پڑھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 23 ایئرز میں پورا قرآن کمپلیٹ ہوا تھا، ہے نا۔ تو آپ میں بھی اتنا رش نہیں کریں کہ جلدی 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 جلدی، ہے نا۔ ہم بھی قرآن کو تھوڑا پڑھیں، صبح میں پڑھتے ہیں، آپ شام کو پڑھتے ہیں، تھوڑا پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اور پھر ہے اس پہ ہم پڑھیں، اس کو ہم سمجھیں، پھر اپنے سے سوال کریں مجھے کیا اس میں سے سمجھ آیا، میں کتنا عمل کرنے والی بنی ہوں۔ تو اس طرح قرآن کو آرام آرام سے کریں، کیونکہ رسول اللہ کو بھی پورا قرآن 23 ایئرز میں نازل ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اوپن انویٹیشن دیا ہے کہ یہ قرآن پڑھو اور اس پہ عمل کرو۔
تو اب آپ اس پہ آپ اور اگر ہم غور فکر کریں گے، دیکھیں یہ تعلیم کون دے رہا ہے، قرآن کون سکھا رہا ہے؟ اللہ نے انسان کو دیا، کتنا بڑا آنر ہے اس کے قرآن کی تعلیم کے لیے۔ کس کو چنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا۔ اور قرآن اللہ کے رحمان، اللہ کے جو رحمان ہے نا اس کا اظہار ہے، جس میں نے آپ کہا نا محبت، شفقت۔ تو اب آپ سوچئے کیا میں لینا چاہتی ہوں اللہ کا قرآن؟ اس سے بڑی نعمت دنیا میں اور آخرت میں کوئی چیز نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور کون تھے، کس نے سکھایا؟ جو اللہ کے حکم سے کون سا فرشتہ آتا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام، جس نے سب سے بڑا علم ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس میں جنت کی خوشخبری ہے اور ایک بالکل انمول قسم کا اس میں میپ ہے۔ سمجھی سے آپ کہیں جاتے ہیں تو اپنا وہ لگا لیتے نا کہ جب ہم کو انویگیٹر کہتے ہیں نا، جو آپ نہیں جب آپ لوگ فون پہ لگا لیتے ہیں کہ آپ کو یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، نیویگیشن، آپ نیویگیشن کر لیتے ہیں نا کہ آپ کو کدھر جانا ہے۔ اسی طرح قرآن بھی ہمارا ایک نیویگیشن ہے جو ہمیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو فالو کیا تو اس دنیا میں کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، ورنہ ہم لاسٹ ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے اس کو فالو نہیں کیا تو ہم لاسٹ ہو جائیں گے۔ تو اس جنگل سے، اس دلدل سے نکلنے کا یہی ایک ذریعہ ہے، ہمیشہ کی زندگی جہاں نہ موت آئے گی، نہ غم ہوگا، نہ تکلیف ہوئے گی۔ ایسی پیاری زندگی میں انٹر ہونے کے لیے جو ہمیں گائیڈ بک ملی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سکھایا تمہیں قرآن۔ اب آیت نمبر 3، پیدا کیا انسان کو۔ اب انسان اتنی عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو۔ اس کے بعد جب انسان کو پیدا کر دیا تو اللہ نے قرآن سکھایا اس کو۔ حالانکہ دیکھیے انسان کب پیدا ہوا اور قرآن کب آیا ہے نا؟ آدم علیہ السلام تو کب کا پیدا ہو گئے، کتنے لانگ ٹائم اگو پیدا ہو گئے، مگر قرآن کب آیا ہے؟ رسول اللہ پہ قرآن آیا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ آپ اور میں، ہم لوگ کتنے لکی ہیں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم اس ٹائم پہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا جب قرآن نازل ہو گیا۔ رسول اللہ ہمارے نبی ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں۔ ہم آدم علیہ السلام کے بھی زمانے میں پیدا ہو سکتے تھے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے بھی زمانے میں پیدا ہو سکتے تھے، نہیں، یہ آپ کتنے لکی ہیں کہ اللہ نے ہم کو قرآن کے زمانے میں پیدا کیا۔ تو انسان کے اندر دیکھیے، لہٰذا جب بار بار جو انسان ہے نا، مطلب اس کی نسیان، اس کے اندر نا بھولنے کی عادت ہوتی ہے، ہر بات کو ذرا بھول جاتا ہے، اس کو ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ خود اگر آپ دیکھیں گے کہ ابھی آپ نے لاسٹ ویک جو سورہ قمر پڑھی تھی اس میں کیا کیا تھا آپ کو یاد نہیں رہے گا، پھر آپ دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کو یاد آئے گا۔ تو قرآن ایک یاد دہانی کی کتاب ہے، قرآن ہے جس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن ہم نے تم پہ نازل کیا تاکہ تم اس کو دہرا کے پڑھو تاکہ تمہاری فلاح ہو جائے۔ اب ہے علم البیان، سکھایا ہم نے اس کو بولنا، انسان کو پیدا کیا اور سب سے جو اعلیٰ ترین جو چیز انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اس کو بولنا سکھایا ہے۔ اتنا بڑا کام یہ اللہ نے اپنے اوپر کیا کہ ہم نے انسان کو بولنا سکھایا ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کو اللہ اپنے اوپر منسوب کر رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بولنا سکھایا، قرآن سکھایا، تعلیم دی۔ یہ انسان اور دیکھیے جو بولنا ہوتا ہے وہ انسان بھی بولتا ہے، جانور بھی بولتا ہے۔ انسان کے بولنے میں کتنی ڈفرینس ہوتا ہے، وہ اس کے الگ الگ سینٹنسز ہوتے ہیں، وہ اپنے ایکسپریشن دیتا ہے، غصہ میں ہے، پیار میں ہے، جلدی میں ہے، دیر میں، تو اس کی آواز میں، اس کے لہجے میں ہر طرح کے ایکسپریشنز بھی ہوتے ہیں۔ جانور جو بولتے ہیں وہ ایک ہی بولی بولتے ہیں۔ اب جیسے بکری ہے میں کرے گی، چڑیا ہے چو 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 کرے گی، ایک ہی ریدھم میں ایک ہی بات کرتی رہے گی۔ مگر انسان کو جو اللہ
اللہ نے بولنا سکھایا ہے وہ ایک ایسی نعمت ہے جو کسی میں بھی وہ چیز نہیں ہے. اللہ نے انسان میں اسپیچ سینٹر جو ہوتا ہے نا، اسپیچ کا سمجھنا، بولنا، کہنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر سے سنتا ہے، سمجھتا ہے، پھر بات کرتا ہے. بہت ساری اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ انسان کو دیا ہے. حالانکہ آپ اگر دیکھیں تو بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کے پاس ہمارے سے بھی زیادہ کوالٹی ہے. اب ایک منی سی بلی کو لے لیں، ہم اندھیرے میں نہیں دیکھ پاتے، بلی اندھیرے میں بھی دیکھ لیتی ہے. ہم ایک لمیٹڈ تک سونگ پاتے ہیں. کتوں کو دیکھیں، بلیوں کو کیسی کیسی سونگ لیتے ہیں، دور تک کی سونگ لیتے ہیں. تو حالانکہ بظاہر انسان سے زیادہ جانوروں کے اندر ان کے اندر بہت زیادہ ایبیلٹی ہوتی ہے چیزوں کی، اور کتنا جو عقاب ہوتا ہے، ایگل ہوتی ہے، اوپر سے دیکھ لیتی ہے نیچے تک. ہم تو ایک لمیٹڈ تک ہی ہماری آئی سائٹ جاتی ہے. مگر انسان کو اللہ نے جو سب سے ہائی پرائرٹی چیز دی ہے وہ بولنے کی دی ہے، جو جانوروں کے پاس نہیں ہے. تو اس کا جو ہمیں استعمال کرنا ہے، جو ہمیں اللہ نے زبان دی ہے، تو ہمیں زبان کی بھی اپنی حفاظت کرنی چاہیے. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ زبان، جس سے ہم اپنے الفاظ ادا کرتے ہیں. تو اس بولنے کی نعمت سے جو ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کو سیکھنا چاہیے. اپنے ہاتھوں سے اللہ نے دیکھیے ہمیں پیدا کیا. ہمارے سارے آرگنز جو ہیں اللہ نے ہمارے پیدا کیے. دماغ جیسی ہمیں اعلیٰ چیز عطا فرمائی، اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بات کرنے کا، جو اسپیچ سینٹر ہوتا ہے نا، وہ بنایا. اور اتنی اعلیٰ چیز کو کم ترین ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ جو زبان ہے، بولنے کا ہے، تو ہم اس کو عام باتوں میں، ایسی دنیاوی چیزوں میں اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس کو ہم اعلیٰ چیز کو اعلیٰ چیزوں میں استعمال کریں. جب اس کو اعلیٰ صلاحیت دی گئی نا، جیسے کوالٹی دی ہے، تو اس کو اچھے سے استعمال کریں. تو اپنے آپ کو انسان جو ہے نا اللہ کی بندگی کے لیے جھکائے. اس کائنات کی اعلیٰ تربیت جو ہمیں کتاب دی گئی ہے نا، کائنات کی اعلیٰ ترین جو بک ہمیں دی گئی ہے، ہم اس میں اپنا وقت گزاریں، اس میں اس کی بندگی کرنے کا مقام اس نے ہمیں سکھایا ہے، تو وہ ہم سیکھیں. تو ہم اپنے آپ کو اس کے اندر اسپیچ کو، زبان کو ہم اپنے اس میں استعمال کریں، تاکہ ہم، کیونکہ جو زبان کا تعلق ہے نا وہ دل سے بھی ہوتا ہے. اگر ہمارے دل میں اچھی باتیں آئیں گی تو وہی زبان پہ ہمیں جاری ہوتی ہے. تو ہم اپنے دل کو بھی اچھا کریں، تاکہ ہم جو زبان سے جو بات کریں گے تاکہ وہ اچھی آئے. تو اللہ نے سکھایا ہے اس سے بولنا، تو اس بولنے کی نعمت کو انسان سمجھے. آگے ہے آیت نمبر 5، سورج اور چاند ایک حساب سے بنائے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو مطلب جو تھے نا اپنے قریش کے لوگ، وہ کہتے تھے میریکل دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ. رسول اللہ کے پیچھے پڑے رہتے تھے، مگر اللہ کہتا تھا میں نہیں دکھاؤں گا معجزہ. اب رسول اللہ بیچ میں آ جاتے تھے. ایک طرف ان کی قوم تھی کہ میریکل دکھاؤ، اور وہ کہتے، اللہ کہتے میں نہیں دکھاؤں گا. تو اللہ فرماتے تم کو خالی معجزے کی فکر پڑی رہتی ہے، نشانیاں چاہیے. قرآن کو ماننے کے لیے اس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں کوئی میریکل آئے تو تم قرآن کو مانو گے. اپنا سر اٹھا کے دیکھو، اوپر دیکھو، آسمان پر دیکھو، سورج دیکھو، چاند دیکھو، سب کیسے وقت کی پابندی کرتے ہیں. دیکھو ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتے. یہ کیا اتنی بڑی نشانی نہیں ہے؟ کیا تم اس سے بھی بڑی نشانیاں تمہیں چاہیے؟ تم نے کبھی دیکھا کہ سورج جو ہے چاند کو جا کے پکڑ لے، یا جو ہے چاند سورج میں گھس جائے؟ سورج تو کیا تمہیں اس سے سبق نہیں ملتا کہ کتنے بیلنس طریقے سے سب کتنے اپنے اپنے کام کیے جا رہے ہیں؟ اللہ نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کو دیکھو کیسے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. تو تم انسان، تم کیا چیز ہو؟ کیا وہ تم کو کنٹرول نہیں کر سکتا؟ تم اللہ کے حدوں کو پار کر کے نکل جاؤ گے؟ اگر وہ اللہ تم کو چاہے تو 2 منٹوں میں مسل کے رکھ دے، مگر جب اتنی بڑی چیزوں کو اللہ نے کنٹرول میں رکھا ہے تو تم کیا چیز ہو؟ تو یہ دیکھیے جو سورج ہے، وہ چاند ہے، ایک طریقے کا ہمارا کیلنڈر بھی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہم کو سورج سے ٹائم پتہ چلتا ہے، کیا ٹائم ہو رہا ہے، سورج کے کیا ہے. اور اسی طرح جب ہم اپنے کیلنڈر جو چاند کو دیکھتے ہیں تو ہم کو ہمارے منتھس کا پتہ چلتا ہے، کہ اسلامک وے سے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان آ گئے، حج کا مہینہ آ گیا،
تو اور پھر جب کیلنڈر بھی ہمارے دونوں جو چاند ہیں اور سورج ہیں ان دونوں سے ہمارا کیلنڈر بھی، ایک سورج سے ہمارا دنیا کا اسکیجول کا کیلنڈر بنتا ہے، چاند سے ہمارے ریلیجن، ہمارے مذہب کے جو ہمیں کام کرنے اس کا کیلنڈر بنتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ 12 مہینے اللہ نے بنائی، جو چاند سے چلتے ہیں یہ تمام چیزیں، جو بھی 12 مہینے یہ اللہ نے بنائے ہیں اس کے تحت۔ تو اللہ نے 2 چیزیں جو 2 گھڑیاں ہمیں عطا فرما دی ہیں، دنیا ہماری اس سے چل رہی ہے، تو سورج اور چاند اب اس وقت آ گئے ہیں، یعنی کہ آ گیا ہے وہ وقت کہ کتنے زمانے سے بنے ہوئے نا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کا بھی اب آخری وقت ہے، سمجھے نا، کہ ایک حساب کے وہ بھی آ گئے ہیں اپنا، جب یہ کہ اپنے ختم ہونے والے پہ آ گئے۔ اب قرآن بھی آ گیا ہے، یعنی کہ اللہ نے قرآن کو بھی بھیج دیا ہے، سورج چاند کا بھی اب وقت کمپلیٹ ہونے کو ہے، اور اب جو سب سے بڑی خبر اب آنے والی ہے، جو سب سے بڑی اب جو میجر ایونٹ ہونے والا ہے وہ کیا ہے؟ قیامت۔ اب قیامت ہی آئے گی، کیونکہ سورج بھی چاند اپنے اپنے وقتوں پہ پہنچ رہے ہیں، قرآن بھی آ گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو میں آ گیا ہوں، اب جو آخری چیز باقی رہ گئی ہے وہ قیامت ہے، کیونکہ رسول اللہ سب سے لاسٹ پروفٹ تھے، اس کے بعد کوئی پروفٹ نے نہیں آنا۔ تو اب لاسٹ قسط، جو لاسٹ ایپیسوڈ اب رہ گئی ہے وہ کیا ہے؟ قیامت آنی ہے۔ اب آگے آیت نمبر 6 میں، اور ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ون نجم، یوزلی ہم ستارے کے لیے، اسٹارز کے لیے بولتے ہیں، ہم نے پورا ایک سورہ نجم پڑھ کے آئے ہیں، مگر عربک حساب سے بعض دفعہ نجم جو ہے درخت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، ویڈز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پودے، جھاڑیاں، ان کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو آپ اگر قرآن میں دیکھیں نا لکھا ہوا جھاڑ جھنکار، تو آپ کنفیوز نہ ہوں، کچھ عربک میننگز میں وہ بھی نکلتا ہے۔ تو علماء انہیں، کیونکہ شجر درخت کو کہتے ہیں، اس ریزمبل سے انہوں نے یہاں پہ جو اس کا جو ترجمہ کیا ہے نا وہ جھاڑ سے کیا ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ ستاروں کو بھی بولا جاتا ہے۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سورج، چاند، ستارے، ایوری تھنگ جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے آگے جھک رہے ہیں۔ تو اے انسان، تمہیں یہ کیا پیغام مل رہا ہے؟ تم بھی اللہ کے آگے جھکو۔ اب آیت نمبر 7، اور آسمان بلند کیا اس کو اور قائم کری ترازو کہ وہ کہ وہ گڑبڑ نہ کرے، گڑبڑ ترازو میں۔ اب اسی طرح 9 میں بھی یہی، اور قائم کرو وزن ساتھ انصاف کے اور نہ گھٹاؤ تول کو، اور اس طرح 11 بھی ہے، اور 10، اور زمین رکھا اس کے واسطے مخلوق کے۔ اچھا، اب نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور قائم کی ترازو کہ نہ گڑبڑ کرو میزان میں، یعنی کہ بیلنس میں۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں تم بھی اس اللہ جو سسٹم ہے نا آسمان کا، تم اس سے لیسن سیکھو، اپنے اوپر آسمان کو دیکھو کیسے بیلنس تھا، دیکھ رہے ہو نا، مگر جب قیامت آئے گی تو اس کے اندر ایک اور میزان آئے گا، ایک اور حساب کتاب ہوئے گا، اور تمہارا بات چیت ہوگی کہ آسمان کو بلند کیا اور قائم کری ترازو، اللہ نے 7 میں یہ کہہ رہے نا۔ تو پہلے آسمان کو دیکھو، لیسن لو، اور 8 میں اس میں کہا تھا کہ نہ گڑبڑ کرو میزان میں۔ تو تم بھی اس سسٹم کے ساتھ جو آسمان میں کتنا بیلنس ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آسمان میں سورج ہے، چاند ہے، اسکائیں، کتنے گلیکسیز ہیں، کبھی تم نے ان کو ٹکراتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ تو تم اس سے لیسن لو، کتنے بیلنس طریقے سے سب ایک دوسرے کے اندر سے گزر جاتے ہیں۔ تو اس سے لیسن لو، اور تم اپنے اس میں ڈسپلین پیدا کرنے کے لیے کوشش کرو، اپنے آپ کو ڈسپلین میں رکھا کرو، کسی پہ زیادتی نہ کرو، نہ اپنے اوپر نہ دوسروں پہ اوپر۔ قیامت میں پھر کمپلین نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان یہ تمہارا ایک ٹیچر ہے، یہ تمہارا ایک استاد ہے، جو پورا یونیورسل ہے نا، ہمارا ایک ٹیچر ہے، ہماری ایک استاد ہے۔ تو یہ گواہ ہیں، یہ وٹنس ہیں کہ ہم سے تم نے کیوں سبق نہ سیکھا۔ اب یہ کہتے ہیں اگر تم کمپلین نہیں کرنا کہ آخرت میں آ کے کہ اللہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اب آسمان کو دیکھو، اگر تم نہیں سیکھتے تو یہ گواہی دیں گے آخرت میں کہ تم نے ہم سے کیوں نہیں سیکھا ڈسپلین کرنا،
پاس کیوں نہیں سیکھا؟ عدل اللہ کو بہت پسند ہے. ہم کتنے سسٹم سے رہتے ہیں, ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے. تم نے کیوں اپنی دنیا میں رہ کے لوگوں کو تکلیف دیا؟ اپنے گھر والوں کو ہم کو ڈسپلین اور عدل کے ساتھ رہنا ہے. اپنی ہیلتھ کو بھی ہم نے دیکھنا ہے, کیا کھا رہے ہیں, بیلنس ڈائٹ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں. اور اپنی اولاد ہے, مال ہے, اپنی جاب میں اور ہمارے کوئی بھی ٹرمز ہیں اس میں ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم بیلنس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. کوئی دیکھے نہ دیکھے, ہم اکیلے بیٹھے ہیں جاب میں یا ہم کھانا پینا کھا رہے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا کہ ہم جنک کھا رہے ہیں, کیا بیلنس کر رہے ہیں نہیں کر, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. آسمان, سورج, چاند, ستارے سب ہمارے گواہ ہیں, سب ہمیں دیکھ رہے ہیں. آیت نمبر 9 میں کہہ رہے ہیں اور زمین رکھا اس کے واسطے مخلوق کے. ایک دن آئے گا کہ یہ سارا ڈسپلین جو اللہ نے بنایا ہے ختم ہو جائے گا. اس دن کے آنے سے پہلے جو ہم کو کرنا ہے وہ کر لو. جب یہ ختم ہو جائے گی پھر تم میرے سامنے ہوں گے, تم سے سوال ہوگا. یعنی کہ جب یہ جو آج ہے دنیا اللہ نے قائم کری سب ختم ہو جائے گا, پھر ہم ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. ہمارا یعنی کہ ترازو رکھا جائے گا, ہم سے حساب کتاب ہوگا اور ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اب آیت نمبر 10 ہے کہ اور زمین رکھا. اچھا, واسطے مخلوق, زمین کو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھہرایا ہے اور تمام مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق اللہ نے رکھا. اب آپ زمین کو دیکھا نا کتنے ایک بالکل بچھی ہوئی ہے آپ کے لیے, ایک بالکل خاموشی کے ساتھ ہلتی نہیں ہے, حالانکہ بہت تیزی سے یہ گول 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 گھوم رہی ہے, مگر آپ کو مجھے فیلنگز بھی نہیں آتے. تو اللہ نے اس کو ایک قرار دے کے اس کو سٹاپ کیا ہوا ہے, ہم کو فیل نہیں ہوتا. اور اس کے لیے ہر ایک کی ضرورت کی چیزیں اس کے لیے اسی طرح کا رکھا ہوا ہے. کس کو کیسا گھر چاہیے, کس کو کیسا ماحول چاہیے, کون سا کیڑا کدھر رہتا ہے, کون سے ڈیزرٹ کے کیڑے ہیں ان کو کیا کھانا پینا چاہیے, کون سے جو ہوتے ہیں نا فارسٹ کے کیسے جانور ہیں ان کو کیسا ویدر چاہیے, ان کو کیسا کھانا پینا چاہیے, کیسی ان کی مٹی ہونا چاہیے, سمندر کی مٹی. اللہ نے تمام چیزوں کے لیے اہتمام کیا ہے. ہمارے رب نے جب اس نے ایک چونٹی کا بھی خیال رکھا ہے, ایک مننے سے کیڑے کا بھی خیال رکھا ہے کہ اس کو کیسے ویدر چاہیے, کیسا اس کو کھانا پینا چاہیے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھول جائے. اب آیت نمبر 11 اور کھجوریں ہیں غلاف والی. اچھا, اس میں میوے ہیں اور کھجوریں ہیں غلاف والی. اور آیت نمبر 12 ہے اور دانے ہیں بھس والے اور پھولدار خوشبودار. اب یہاں پہ اللہ اپنی اور نعمتوں کو گنوا رہے ہیں. اللہ فرما رہے ایسے پھل, اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسے پھل ہیں کہ تم کھا کر خوش ہو جاؤ, تمہارا موڈ اچھا ہو جائے. ایسے اللہ تعالیٰ نے پھل بنائے ہیں کہ بتا رہے نا کہ اس نے میوے ہیں, کھجوریں ہیں غلاف والی, اور اتنے مزے کے اللہ نے پھل بنائے ہیں کہ جب اس کی تم ریپنگ دیکھو, کیلے کو دیکھو, موسمبی کو دیکھو, انار کو دیکھو, کیسے اچھے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ریپ کر کے تم کو دیے. اس کو اتنے خوبصورت ریپ کر کے اللہ نے خوبصورت طریقے سے ہم کو دیا. ہم کو جانوروں کی طرح نہیں دے دیا ہے نا, ہم کو جانوروں کی طرح پھینک کے نہیں دیتے جیسے ہم جانوروں کو زمین میں کھانا ڈال دیتے ہیں کہ کھاؤ. اگر اللہ ہم کو بھی پھینک کے زمین پہ دے دیتا تو آپ میں کچھ کر تو نہیں سکتے تھے نا. وہ چاہتا تو کر سکتا تھا, مگر اس نے ہمیں بہت عزت کے ساتھ, بہت ہی خوبصورت پریزنٹیشن کے ساتھ جو ہے نا کھانا دیا ہے. کتنی عزت اس نے ہم کو دی ہے, کتنا خوبصورتی کے ساتھ اہتمام کر کے اس نے ہم کو دیا ہے, ہماری ضروریات کا خیال رہا ہے. ہم وہ ریپنگ دیکھ کے, اگر آپ کو کیلا ایسی چھلا ہوا باہر مل جائے جس کے اوپر اتنی مکھیاں بیٹھی ہوں, کہ آپ کھانا پسند کریں گے؟ اگر زمین پہ انگور گرے ہوئے اور روڈ کے اوپر آپ کھائیں گے؟ نہیں ہے نا. تو اللہ نے ہماری کتنی خوشی کا اہتمام کیا ہے. اگر دیکھیے کھانا اچھا ہو, اگر اس کی پریزنٹیشن اچھی نہ ہو, ہے نا, اب بتا رہے ہیں کہ اگر پریزنٹیشن اچھا نہیں ہوتا ہے نا, کھانا اچھا ہے مگر پریزنٹیشن اچھا نہیں ہوتا تو ہمارا دل نہیں چاہتا کھانے کے لیے, ہے نا, تو اس میں ہمیں الٹی آ جاتی بالکل. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اس لیے اس نے ہمیں اتنی عزت اور خوشی اور اتنی اچھی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا کہ تو ہم کو اپنے رحمان
جسے کہتے ہیں نا کہ تم ابھی رحمان کو نہیں جانو گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو کیا تم اب بھی تم مجھے نہیں پہچانو گے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا کیا. کھجور کو دیکھو کتنے اچھے اس کو ریپ کر کے دیا ہے. اس کی محبت، اس کا لو تم کیا فیل نہیں کرو گے؟ اگر آپ دیکھیں کہ جو اللہ کی ریپنگ ہے، اللہ کی جو چیزیں ہیں جیسے کیلے کے چھلکے ہیں، موسمی اورینج کے ہیں، اور بھی چیزیں، وہ کتنے مزے سے دوسروں کے کام آتے ہیں. جانور کھاتے ہیں، زمین میں چلا جاتا ہے تو فرٹیلائز ہو جاتا ہے. اور ایک انسانوں کی ریپنگ ہے، آپ کتنا پیسہ کاسٹ کر کے جو ہے وہ جو ہے ٹافیوں کے، چاکلیٹس کے ریپر بناتے ہیں، اور وہ کیا پولوشن انوائرمنٹ کو خراب کر رہا ہے. اور ہماری جو ٹریول کی چیزیں ہیں آپ دیکھیں، جو ہماری کتنا گیس ہوتا ہے، پیٹرول کا دھواں ہوتا ہے، اور اللہ کی سواریاں دیکھیں، گائیں اور گھوڑا اور گدھا، اس کے اندر کوئی پولوشن ہی نہیں ہوتا ہے نا. تو کتنا اچھا اللہ کا انتظام ہے. اور ہم لوگ کا جو انتظام ہے وہ کس قدر ہم کوشش کر کے بھی ہم لوگ ناکام ہی رہتے ہیں. تو اللہ کی ہر چیز میں بڑی خوبصورتی ہے. اب اللہ تعالیٰ 12 میں کہتے ہیں وہ دانے اور بھس والے پھول خوشبودار ہیں. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کتنا خوبصورت ہم نے تم کو کھیت عطا کیے، جو کراپ ہوتے ہیں نا، کتنا خوبصورت لہلہاتے ہیں جب ہوا چلتی ہے، تمہارا دل خوش کر دیتی ہے. کتنی پلیزنٹ ہوا ہوتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی، تمہارا دل خوش ہو جاتا ہے. اور تمہاری فیلنگ، تم فریش فیل کرتے ہو جب اچھی ہوا چلتی ہے، اور جب وہ لہراتے ہیں کھیتیں، جب ایک طرف دوسری طرف یوں جا رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں، کتنا بیوٹیفل ایک سما پیش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے. تم کتنا انجوائے کرتے ہو اس خوشبو کو. تو اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. اچھا، اب یہ آیت جو ہے، جو آیت نمبر 13 ہے، آلموسٹ یہ پورے سورے میں 31 ٹائم آئے گی. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی بات کہی جائے گی، ایک ہی الفاظ ہوئیں گے، یہی سینٹنسز ہوگا، مگر الفاظ ایک ہی، مگر آیت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے چیپٹر چینج ہوتا جائے گا نا، جیسے جیسے آیات کا موڈ ہوگا، آیات کے بارے میں باتیں ہوں گی، اس کا موڈ بھی چینج ہوتا جائے گا. جیسے ابھی اللہ تعالیٰ ہم کو سبق دے رہے ہیں، پیار سے پوچھ رہے ہیں نا، دیکھو میرے بندے، میں نے تمہارے لیے کیا کیا بنایا ہے، کیا تم میرے احسان کو نہیں مانو گے. ابھی ہم کو سمجھا رہے ہیں، پیار سے ڈیل کر رہے ہیں. اور آگے آگے جیسے آپ قیامت کی باتیں پڑھیں گے تو اس میں اللہ کا غصہ آپ کو نظر آئے گا. تو اس میں جو یہ اللہ ہے نا، فَبِأَيِّ آلَا، تو اس کے مطلب ہوتے ہیں حیرت زدہ، حیرت میں ڈال دینا. طاقت، قدرت رب کی. اصل مسئلہ کیا ہے، لوگ جو تھے اہل قریش، قرآن کا ماننا نہیں تھا، اصل یہ چیز تھا کہ ان کے اندر شکر گزاری نہیں تھی. شکر گزاری کے اندر جو ہے نا وہ جھکنا نہیں چاہ رہے تھے. جب بھی انسان کے پاس 4 پیسے آ جائیں، ذرا نعمتیں جمع ہونا شروع ہو جاتی نا، تو انسان کے اندر نا ایک ناشکری اور تکبر جو ہے نا جنم لینے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. تو انسان کو اگر ہم یہ 1 سے لے کے جو آیت نمبر اگر ہم دیکھیں نا 5 سے لے کے ہم 13 تک کا جائزہ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ایک آسمان کو بنایا جیسے ایک ٹینٹ ہوتا ہے نا، شامیانہ، اور زمین کو جیسے فرش کی طور پہ بچھا دیا، ایک بالکل آرام دہ گھر بنا دیا اللہ نے. پھر اس میں سورج، چاند، ستارے رکھ دیے، جیسے ہمارے بلب ہوتے ہیں، لائٹ ہوتے ہیں ہمارے گھر میں، چھت ہوتی ہے، زمین ہوتا ہے، پھر ہمارے لائٹس ہوتے ہیں، بلب ہوتے ہیں. ایک سورج اور چاند کو اللہ نے ایک لائٹنگ کا سسٹم بنا دیا ہے. اسی طرح اس گھر میں اللہ نے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا ہے. کتنے اچھے ہمارے فروٹس دیے ہیں، ویجیٹیبلز دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور اتنا انتظام کیا کھانے میں، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، ساتھ میں اس میں خوشبو بھی ہے، دیکھ کے بھی ہم اچھا فیل کرتے ہیں. اور اس میں اب اللہ تعالیٰ نے کیا بہترین اس میں رنگ ہیں، پھول ہیں، اس نے پھول ہر چیز پیدا کی، اوپر سے نیچے تک. آپ دیکھیں کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارا سا گھر بنا کے اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، خوبصورت پریزنٹیشن کے ساتھ اللہ نے دیا تھا. اللہ تعالیٰ کہنے اپنے رب کو پہچانو، اس کا حق ادا کرو. ان نعمتوں سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہو تم اے انسان، اور مزے کر رہے ہو، مگر کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جس نے سب کچھ تمہیں دیا ہے اس کا حق بھی تم پر ہے.
یہ جو تم نعمتیں کھانا پینا استعمال کرو ہے نا، کیا تم نعمتوں کو اللہ کے جھٹلاؤ گے؟ یہ تم نعمتیں استعمال کر رہے ہو، کیا تم بس استعمال ہی کرتے ہو؟ کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے تمہارے اوپر کہ وہ تم سے سوال جواب کرے؟ جواب بھی دینا، یاد رکھو ایک دن آئے گا کہ تمہیں جواب بھی دینا ہے۔ یہ تمہیں یاد دلاتی ہیں کہ مگر تم ہو کہ اس کا انکار ہی کیے چلے جاتے ہو۔ تم جو ہے آخر کن کن نعمت کا تم انکار کرو گے؟ انسان تمہیں کیوں اللہ کی نعمتیں نظر نہیں آتی؟ اب آیت نمبر 14 ہے، اور بس پیدا کیا انسان کو بچتی ہوئی مٹی مانند ٹھیکری کے، اور آیت نمبر 15 ہے، اور پیدا کیا جن کو شعلے سے آگ کے، اور پھر تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں بتا رہے ہیں اے انسان کہ تم جو ہو، تمہاری انسان کی جو پیدائش ہے وہ کیسے ہوئی ہے نا؟ پیدائش یہ کیسی، انسان جو تم اتنے متکبر، تم اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہو نا، جن اور انسان کی تمہیں پیدائش بتائی جا رہی ہے تاکہ انسان کا جو تکبر ہے، جو اس کو اتنی نافرمانی پہ جو یہ رہتا ہے نا، تم اپنی حقیقت بھی سمجھو کہ تمہیں کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ اور جو تمہارے اندر تکبر ہے نا، یہ تمہارا ہم تم کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم اپنی حقیقت کو پہچانو۔ اور دیکھیے جو تکبر ہوتا ہے نا، پراؤڈنس، اس کے لیے امیر ہونا، پیسے کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ یہ دماغ ہے نا، آپ کا برین، اس کے اندر ہوتا ہے وہ آپ کا کسی بھی، جو انسان اپنے آپ کو جو بھی کچھ سمجھتا ہوگا نا، کوئی غریب بھی ہے مگر اپنے آپ کو وہ بہت کچھ سمجھتا ہوگا، تو سمجھ جائیں اس کے اندر یہ مرض پیدا ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا میں تم کو تمہاری حقیقت بتا دوں کہ تم کس طرح پیدا ہوئے، لہٰذا تم اپنے آپ کو سمجھو اور شکر گزاری کرو، تاکہ جو تم تکبر میں مبتلا ہو گئے ہو نا، یہ تمہارا تکبر تمہارا نکل جائے۔ تو انسان تم جو ایک کیسی کھنکھناتی مٹی سے تم پیدا کیے گئے ہو، ایک گندی سڑی جو بالکل بیکار ہو جاتی، جو کسی کا مقصد میں کام نہیں آ سکتی، تم ایسی مٹی سے تم پیدا ہوئے ہو۔ اور جن پیدا کیا ہم نے جن کو شعلے سے آگ کے۔ اب جن کو جو ہے آگ سے پیدا کیا، وہ کیوں نظر نہیں آتے؟ کہ ان کو جو ہے مارج، یہاں لکھا ہے نا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مارج، اس کو اس شعلے سے پیدا کیا جو نظر نہیں آتا، آگ کا وہ حصہ جو نظر نہیں آتا۔ آپ نے کبھی چولہا جلائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو بالکل ہی چولہے سے لگا ہوا جو آگ نکل رہی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس کے اوپر پھر بلو فلیمز اور ریڈ اس طریقے سے آئیں گے۔ تو وہ جو نظر نہیں آتا ہے نا، اس نظر نہ آنے والے حصے سے جنات کو پیدا کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پس کیا کیا نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اصل جنوں کو دیکھیے ایکسپوز کر دیا اب، ہے نا، ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جن ہیں، ہم تو نظر نہیں آنے والے مخلوق ہیں، ہمیں کون دیکھے گا، ہماری مرضی، ہم جو چاہیں کریں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اے انسان اور جن، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم کون کون سی قدرت کا انکار کرو گے۔ تمہیں پتہ چل گیا ہے نا کہ تمہاری اصل کو بھی میں جانتا ہوں اور تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تم اگر لوگوں کو نظر نہیں آتے تو اللہ کو بھی نظر نہیں آتے، میں سب تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ آخر کتنی نشانیوں کے تم اللہ کا انکار کرو گے، کتنی نشانیوں کو تم نہیں مانو گے، آخر کو تمہیں اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرنا ہی پڑے گا۔ آیت نمبر 17، مالک ہے مشرق کا اور مالک ہے مغرب کا، پس کیا کیا نعمتوں کو تم اللہ کے جھٹلاؤ گے تم دونوں۔ اب یہ 3 دفعہ آپ یہاں پہ ایک جگہ آیا اور جگہ بھی 3 دفعہ یہ آیا ہے مشرق اور مغرب کا رب، ٹھیک ہے نا، مشرق اور مغرب کا رب یہاں بتایا جا رہا ہے۔ ایک تو یہاں پہ بتایا نا کہ مالک ہے 2 مشرق کا اور 2 مغرب کا، یہاں پہ یہ بات کی جائے۔ اور بھی جگہ آیا مشرق اور مغرب کا رب، اور بھی ایک اور جگہ آیا ہے کئی مشرقوں کا کئی مغرب کا رب۔ تو دن رات کا دیکھیے رب اللہ ہے، مشرق کا بھی رب اللہ ہے، مغرب کا بھی اللہ ہے۔ دن میں بھی وہی اللہ ہوتا ہے، رات میں بھی وہی اللہ ہوتا ہے۔ جو رات میں جو دن میں کام کرو گے وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے،
رہا ہے, رات والا بھی دیکھ رہا ہے. تو یہ وہ ہر گھڑی تمہیں دیکھ رہا ہے. اور دوسرا جو میں نے آپ سے کہا تھا نا, مشرق و مغرب سمیٹ کے نام ایک ہر ایک کا دیکھیے, جیسے آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں آپ کا جو ویسٹ اور ایسٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, میں جہاں بیٹھی ہوں میرا ویسٹ اور ایسٹ الگ, ہر ایک کا ایک مزاج ہوتا ہے, ہر ایک کی ایک تھنکنگ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی تھنکنگ کو دیکھ رہا ہے, سب کی ویو آف پوائنٹ کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نا. اور پھر جو آپ نے دیکھا نا, اللہ تعالیٰ نے کہا 2 مشرقوں کا 2 مغربوں کا. اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے نا کہ 2 مشرقوں 2 مغربوں کا اللہ رب ہے. تو جو لوگ دیکھیں صحرا میں یا کھیتی باڑی جو کرتے ہیں نا, وہ دیکھتے ہیں گے 6 منتھ آپ دیکھیں گے سورج ایک طرف سے نکل رہا ہوتا ہے, پھر 6 منتھ اس کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے. اسی طرح جب غروب ہوتا ہے تو اس کی غروب ہونے کی بھی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے. خود آپ بھی محسوس کرتے ہیں نا, جب جیسے سیزن چینج ہو رہا ہے, سردیاں آ رہی ہیں تو سورج کا ڈائریکشن چینج ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ مختلف جس طریقے سے مزاج ہیں لوگوں کے, مختلف دور ہیں, انسان جس طرح اس سورج کے دور مختلف ہوتے ہیں, تمہاری بھی دور مختلف ہوتے ہیں. اللہ ہر موسم کا رب ہے. جس طرح انسان کی زندگی میں جوانی, بچپن, بڑھاپا آتا ہے, جس طرح موسموں میں تبدیلی آتی ہے, اللہ ہر موسم کا رب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. آیت نمبر 18 ہے کہ اور پس کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. تم جتنا بھاگ جاؤ, ہر موسم کا رب اللہ ہے, لہٰذا تم اس کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. لہٰذا تم وقت موسم سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے. تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں اللہ کے پاس جانا ہی پڑے گا. تم انسان جو ہے نا وقت کا محتاج ہے, انسان وقت کو کنٹرول نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تو سب چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو تمہارے پاس ہمیشہ یہ قدرت رہے گی, تمہاری جوانی ہمیشہ رہے گی, تم ہمیشہ جوان رہو گے؟ تمہیں کیا احساس نہیں کہ تم کیوں اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ جو اپنے موسموں سے دیکھ رہے ہو, سورج آج یہاں سے نکلتا ہے, کل وہاں سے نکلتا ہے, سب چینجز ہوتے رہتے ہیں, تو تم اپنی زندگی پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری بھی زندگی کے چینجز آئیں گے, تو تم اپنی اللہ کی ان نعمتوں کو جو تمہیں ملی فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا انکار مت کرو. آیت نمبر 19, جاری ہے 2 دریا کہ ملتے جلتے ہیں, درمیان ان کے ایک آڑ ہے, نہیں توڑتے دونوں, پس کیا کیا نعمتوں کو تم اللہ کی جھٹلاؤ گے. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ 2 بڑے اوشنز ہیں, 2 بڑے ریورز ہیں, جو ایک الگ ان کا کلر ہوتا ہے, الگ ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے, دونوں آپس میں ملتے ہیں مگر وہ ایک دوسرے میں گڈمڈ نہیں ہوتے. جیسے ہمارے پاکستان میں کابل دریا ہے اور دریا سندھ ہے, ایک کا پانی کالا ہے, ایک کا پانی ڈفرینٹ ہے, دونوں ایک دوسرے سے آ کے ملتے ہیں مگر دونوں ایک دوسرے کے اندر مرج نہیں ہوتے. اسی طرح اٹلانٹک اوشن ہے اور انڈین اوشن ہے, ان کے بھی ایک کا پانی ٹھنڈا, دوسرے کا پانی گرم ہوتا ہے. ان کے اندر دیکھیں تو ان کی جو مچھلیاں ہوتی ہیں, ان کے اندر کی جو مخلوق ہوتی ہے, ٹھنڈے پانی کی الگ ہوتی ہے, گرم کی الگ ہوتی ہے, ان کے ڈائریکشن الگ ہیں اور آپس میں ملتے بھی نہیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پانی کتنا بڑا پاور ہے, پانی کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے, اللہ کی یہ بہت بڑی آرمی ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے بڑا پاورفل انسان اس دنیا میں گزرا وہ کون تھا؟ فرعون, جس کو کوئی اس کے کنٹرول میں نہیں آتا تھا, کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا, مگر اس کو پانی نے ڈبویا, پانی نے اس کو مارا ہے نا. جب پانی آتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ نے سونامی کا حال تو دیکھا ہی ہے. تو جہنم جب قیامت بھی برپا ہوگی نا, تو قیامت جب آئے گی تو پانی جو ہے وہ پھٹ جائے گا, پھٹ پڑے گا, نکل پڑے گا اور بہت تباہی مچے گی. تو 2 بڑے طاقتور سمندر آپس میں ملے مگر ایک دوسرے کے اندر نہیں جاتے. اس کو کون کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اللہ کنٹرول کیا ہوا ہے نا اس کو. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑی چیزوں کو کنٹرول کر کے رکھا ہے, تو انسان کیا تم کو کنٹرول نہیں کر سکتا؟ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی گئی ہے کہ جو پانی جیسے بڑے بڑے 2 آرمی ہیں, اتنے پاورفل ہیں کہ جب تمہارے اوپر چڑھ جائیں تو کسی کو نہیں چھوڑتے. اتنے 2 آرمی آمنے سامنے کھڑے ہیں, 2 اوشنز,
ان کا پانی ان کا پانی، مگر ان کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس میں چلی جائیں اور وہ پانی اس میں آ جائے، اللہ کے حکم سے وہ ٹھہرے رہتے ہیں۔ تو تم کیا چیز ہو انسان، تم کس چیز کا تم انکار کرتے ہو؟ تم اللہ کی کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے، کس چیز کو تم جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 22، نکلتا ہے ان دونوں میں سے موتی اور مرجان۔ اب اتنے پاورفل سمندر کے اندر سے کتنے بیوٹیفل نرم نازک جو ہیں وہ چیزیں نکلتی ہیں۔ تم نے دیکھا کہ موتی اور مرجان نکلتے ہیں اس کے اندر سے۔ انسان، تم نے کبھی غور کیا کہ سمندر کی تہ میں کیا پیاری چھوٹی ننھی منی چیزیں نکلتی ہیں؟ اور پھر تم کیا کیا نعمتوں کا اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ انسان، تم کس چیز کا اللہ کا انکار کرو گے؟ اگر تم سوچنے پہ آؤ تو تمہارے سر جھک جائیں۔ آیت نمبر 24، اور اسی کا ہے جہاز اور اونچے کھڑے ہیں دریا میں جیسے پہاڑ۔ اب سمندر میں بڑے بڑے جہاز ہم نے دیکھے ہیں کہ کھڑے رہتے ہیں، حالانکہ جب ہم چھوٹی سی چیز اس میں ڈالتے ہیں تو وہ اندر ڈراؤن ہو جاتی ہے، چھوٹا سا پتھر بھی پھینکیں تو اندر چل جاتی ہے، مگر اتنا بڑا جہاز پہاڑ کی طرح کھڑا رہتا ہے۔ سمندر کا جو سفر ہوتا ہے نا، سمجھ لیجئے ایک موت کا سفر ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ سمندر کے مڈل میں چلے جاتے ہیں، اگر زور سے اسٹرام آ جائے، لہریں آ جائیں، تو وہ سمندر کا جہاز ڈوب جاتا ہے اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو تم سمندر کے بیچ میں جب ہوتے ہو تو تمہیں رحمان یاد آتا ہے، تمہیں اللہ یاد آتا ہے، تم اللہ کے رحم و کرم پہ ہوتے ہو، تم اپنے تم بڑے فخر کرتے ہو، تمہارے بڑے بڑے جہاز ہیں، زبردست ہیں، جیسے ٹائٹینک تھا، لوگوں کو کتنا تکبر تھا، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم سے طوفان آ جائے تو تمہارے جو بڑے بڑے جہاز ہیں وہ 2 منٹوں میں پانی کے اندر چلے جائیں۔ اس وقت پھر جب تم طوفان کو دیکھتے ہو، جب اسٹرام کو دیکھتے ہو، تم گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہو، اللہ بہت شکر گزار ہے، اللہ سے دعا مانگتے ہو، ہم بہت اللہ آپ کے شکر گزار ہوں گے، آپ ہم کو بچا لیں، ہم نے ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ آپ ہم کو بچا لیجئے۔ جی یوزلی آپ اس کو سمجھ اتنے نہیں سکتے کہ ہم لوگ آج کل پانی کا ٹریول اتنا نہیں کرتے ہیں، ہے نا، اور ہم اس کو پلین سے سمجھ لی جائیے، کیونکہ پلین کا ٹریول ہمارا زیادہ آج کل ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے جب جہاز اوپر چلنا شروع ہوتا ہے، شروع میں تو سب بڑے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، سرونگ ہو رہی ہوتی ہے کھانے کی، پھر سب لوگ اپنے اپنے ہیڈ فون لگا کے موویز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا، بڑے مزے سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد چلتے چلتے کیا ہوتا ہے، ایک جہاز ہلتا ہے گڑ ڈر کر کے، اس کے بعد چلیں کوئی بات نہیں، یہ تو ایک معمولی سوا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تھوڑا اور زور سے ہلنا شروع ہوتا ہے۔ جس نے بھی ہوائی جہاز کا سفر کیا ہے نا، وہ یہ بہت اچھے سے فیل کر سکتا ہے کہ پہلی حرکت میں تو انسان اگنور کر جاتا ہے، تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن جب زور سے ہونا شروع ہوتا ہے اور لگاتار ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت جو ہے نا فٹافٹ چینج ہو جاتی ہے۔ وہ ساری مووی جو دیکھ رہے تھے دھڑ سے بند ہوتی ہے، ہیڈ فون کانوں سے کھنچ جاتے ہیں اور اللہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہے نا انسان بس، جو ہم مسلمز ہوتے ہیں فٹافٹ آیت الکرسی یاد آ جاتی ہے، پوری بھی یاد نہیں آتی آیت الکرسی، گھبراہٹ کے مارے آیت الکرسی بھی انسان کو یاد نہیں آ رہی ہوتی ہے، اتنی زور سے اللہ کو پکارنے لگتا ہے اور وہ پورا فوکس اللہ کے اوپر ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب اس کے جو آکسیجن اوپر جو لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، جب وہ گر جاتے ہیں تو انسان کی اور حالت وہ ہو جاتی ہے، اور کیسے ان کے نرم ہو جاتے ہیں دل اور اللہ سے گڑ گڑانے لگتے ہیں، سارا ان کا جو تکبر ہوتا ہے نا سب ختم ہو جاتا ہے، سارا تکبر ختم ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی ان کو جیسے وہ اللہ تعالیٰ ان کے پلین کو کنٹرول کروا دیتا ہے، آرام سے ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان جو ہے ناشکرا بن جاتا ہے، وہ کیفیت بھول جاتا ہے کہ جس پہ اس میں اللہ کے معافیاں تلافیاں کر لیا، معافی مانگ لی۔ وہ جیسے ہی اپنی لینڈنگ ہوتی ہے، اپنا ایئرپورٹ سے نیچے گھر آتے ہیں، سب پھر وہی دنیا میں انسان کھو جاتا ہے۔ اسی طرح جب پانی کا جہاز ساحل پہ آتا ہے تو انسان جو ہے اللہ کو اسی طرح بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تو پھر وہ اسی طرح سرکش ہو جاتا ہے، اللہ
کہتے ہیں میں تو تمہیں دیکھنا چاہ رہا تھا، یہ جو تمہارا جہاز ہلا یا پانی میں طوفان آیا، میں تو تمہاری شکر گزاری دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے وعدے میں کتنے سچے ہو، کہ جب تمہاری حالت تم پہ مصیبت آئی تو تم اللہ کو یاد کرنے لگے، اور جب موت تمہیں نظر آنے لگی تو تمہیں اللہ یاد آ گیا ہے۔ آپ عام دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے جب انسان کی طبیعت بگڑ رہی ہوتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے یا ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے، کتنا انسان معافی تلافی ہر چیز اللہ سے کرنے لگتا ہے۔ جیسے ہی کام ڈاؤن ہوتا ہے، ہاسپٹل سے گھر آتا ہے، پھر وہی دنیا، پھر وہی چیزیں میں انسان مصروف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم تو تمہیں آزما رہے تھے، ہم تو تمہیں صرف دیکھنا چاہ رہے تھے کہ تم نے جو وہاں وعدے کرے تھے پلین میں بیٹھ کے یا پانی کے جہاز میں یا ہاسپٹل میں، تم گھر آ کے تم کیسے رہتے ہو، تو تمہاری آزمائش ہم نے کی تھی۔ تو پھر تم یہ کیا وعدہ، تم دھمکی، تم اللہ کی طاقت جو اس کو تم دیکھ رہے تھے، کیا تم بھول گئے؟ تم اللہ کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے انسان؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کتنے بڑے بڑے جہاز ہم ڈبو دیتے ہیں؟ کیا تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کر سکتے ہو؟ تم اپنے رب کی نعمت کا تم جھٹلا سکتے ہو؟ آیت نمبر 26، جو کوئی زمین پر ہے ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کمزور انسان پیدا کیا گیا، تم کمزور پیدا کیے ہوگے، کمزوری کی طرف انسان جا رہا ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تم انسان جو تم آج اتنا اکڑتے پھر رہے ہو، دھیرے 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 تمہارا جسم بھی کمزوری کی طرف آ جائے گا۔ تم کمزوری سے پیدا کیے گئے اور کمزوری ہی کی طرف تم لوٹائے چلے جاؤ گے۔ اور تم اب تم ایک بوڑھے کو آپ دیکھیں تو اس کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ نرم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے کم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اسکن کتنی نرم ہو کے لٹکنے لگتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب تیار ہے کہ اب ہم مٹی میں ملنے کے لیے تیار ہیں، ہر چیز اب مٹی بننے والی ہے، اور جو ہماری روح ہے وہ اب تیار ہو رہی ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تیری ملاقات کے دن قریب آ رہے ہیں، ان کو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے نیک لوگوں کا کہ آخری دن بہت ان کے اچھے گزرتے ہیں کہ ہماری رب سے ملاقات ہے۔ تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، جو کچھ آپ اور ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں، انسان ہر چیز کو فنا ہے، اور باقی رہے گی ذات تیرے رب کی بزرگی اور عظمت والی، ذوالجلال والاکرام۔ انسان تیری خواہش ہے کہ تو ہمیشہ رہے، مگر تو فنا ہو جائے گا، تیری خواہش آخرت میں ہی پوری ہوگی، کیونکہ ہم تم کو یہاں جو تم کو بنایا ہے اس کو اسی طرح سے بنایا ہے، ایک وقتی طور پہ تم کو بنایا کہ تم اپنی آخرت کے لیے بہت کچھ کما لو، اپنے آخرت کے لیے جما لو، اس کے بعد تمہیں ختم ہو جانے والے ہیں۔ مگر جو ہستی رہے گی وہ رہے گی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ ہے اللہ رب العزت کی شان ہے جو وہ رہے گی، جلال، ذوالجلال والاکرام، وہ خوبصورت زبردست جس کو دیکھ کر انسان، جلال کسے کہتے ہیں، اتنا زبردست کہ انسان حیرت، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، اس پہ ایک سحر سا طاری ہو جائے۔ اس کے لیے جب دیکھیے جب یہ پاور ہوتا ہے نا تو اس کو، جیسے آپ نے بڑا اچھا گھر خریدا، آپ نے فرنش کیا، اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں ذرا میری تعریف تو ہو، تو اس کے لیے لوگ چاہیے نا، لوگ ہوئیں گے تو آپ کی گھر کی تعریف کریں گے۔ تو اللہ کی شان ایسی ہے، کوئی رہے نہ رہے اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اس کی شان رہے گی۔ اللہ کسی کی شان کا بھوکا نہیں ہے، ہم لوگ بھوکے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی اچھا کھانا پکایا تو کوئی تعریف کرے، اچھی چیز کی تو کوئی لوگ آئیں گے دیکھیں گے تو تعریف کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اس زمین پر ہر چیز ختم ہو جائے گی، پھر بھی اللہ کی ذات باقی رہے گی، کوئی رہے نہ رہے اللہ کو پوچھنے والا، اللہ کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ ہماری عبادات کی، نہ ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی شان بہت اونچی ہے۔ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں، ہم نمازیں کیوں پڑھیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس میں جواب دیتے ہیں کہ تم مانو یا نہ مانو، اس کی عبادت کرو یا نہ کرو، اللہ کو تو پرواہ نہیں ہے، مگر تمہیں ضرورت ہے۔ اگر تو تمہارا فائدہ تمہارا ہی فائدہ، کیونکہ انسان کے اندر جو ہے نا تکبر کا مرض ہے، ایک بیماری ہے اس کے اندر جو تکبر کہلاتی ہے، تمہارے اندر ہے وہ۔ اگر تم شکر گزار بنو گے، تم اللہ کے آگے جھکے رہو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، تسبیح ذکر قرآن کرتے رہو گے، تو یہ جو تمہارا مرض ہے، یہ جو بیماری تمہارے اندر ہے نا تکبر کی، وہ ختم ہو کے شکر گزاری پیدا ہوگی۔ اگر تم اللہ کے شکر
شکر گزار نہیں بنو گے تو تمہارا جو دوسری چیز ہے تکبر، انا، ایگو، وہ زیادہ ہو جائے گی. یعنی کہ پھر تمہاری سب سے بڑی جو تمہارا یہی پرابلم ہے نا کہ تمہیں مرنا ہے. اگر تم عبادت نہیں کرو گے تو تمہارا آگے انجام بھی اچھا نہیں ہوئے گا. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں پس کون کون سی تم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، پھر بھی تم اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہو. تم اپنے سیلف تم جانتے ہو کہ تمہارے اندر ایگو کا پرابلم ہے، تو تم کو اللہ کی شان نظر نہیں آتی. تم اللہ کے آگے جھک جاؤ، تمہارا اپنا فائدہ، تم فائدے میں رہو گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب آیت نمبر 29، سوال کرتے ہیں اس سے جو ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، ہر وقت ہر کسی نہ کسی شان میں ہے وہ. اب کافر ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، تو بظاہر ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ سے نہیں، کوئی اپنے بت سے مانگ رہا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ سے مانگ رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر کوئی سوالی ہے اللہ تعالیٰ کا. زمین آسمان جو بھی ہے اللہ کا محتاج ہے. ہمیں ہر سانس، جیسے ہم سانس لے رہے ہیں، آ رہی ہے جا رہی ہے، ہم ہر سانس کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہم کو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ہم اللہ سے محتاج ہیں. وہ چاہے تو ہماری سانس روک لے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی آپ کی آنکھوں کے پیچھے کوئی بیٹری لگی ہوئی ہے جو وہ ہر دن آپ جیسے آپ فون چارج ہونے لگاتے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں کی بیٹری بھی لگا دیں کہ وہ چارج ہو جائے؟ نہیں، ہر سیکنڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہم اللہ کے حکم سے دیکھ رہے ہیں. ہم اللہ کے قدرت سے، اللہ ہماری مدد کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہم دیکھ رہے ہیں. ہماری سانسیں جو آ رہی ہیں جا رہی ہیں اللہ کے حکم سے آ رہی ہیں. ہم ایک ایک سانس کے لیے اللہ کے محتاج ہیں. اور اب بھی اگر اللہ روک لے ہم بالکل ہماری زندگی ختم ہو جائے، مگر وہ رحمان ہے. کافروں کے اوپر بھی جو بھی اللہ کو مان رہا ہے نہیں مان رہا ہے، اللہ رحمان ہے کہ وہ ان کو بھی سانسیں دے رہا ہے، ان کو بھی دیکھنے کی نعمت دیکھ رہا ہے. اگر انسان کے پاس کچھ ہو، اور دیکھیے اگر انسان کے پاس سب کچھ ہو، مال ہو، دولت ہو، ہر چیز ہو، اگر اللہ تعالیٰ صحت لے لے تو ہمارے یہ پیسہ، یہ گھر، یہ گاڑیاں کس کام کی؟ جب صحت ہی نہیں رہی، ہم کھا نہیں سکتے، ہم چل نہیں سکتے، ہم اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، کسی کام کی نہیں ہوگی. ساری طاقت، سارا پیسہ، سب کچھ چلے جائے. اب جیسے ایک ٹیچر ہے، میں بول رہی ہوں، اگر اللہ تعالیٰ میری زبان لے لے تو میرا پروفیشنل تو سب ختم ہو گیا. میں کس چیز سے بات کروں گی؟ میں کیسے اپنی بات کو ایکسپلین کروں گی؟ کوئی جیسے ٹیکسی چلاتا ہے، کوئی ڈرائیونگ کرتا ہے، اگر اس کی آنکھیں لے لے اللہ تو وہ ڈرائیونگ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک سائنٹسٹ ہے، اگر اللہ اس کا دماغ لے لے تو اس کی سائنس تو بیکار ہو گئی نا. تو سب ختم ہو جائے کہ سیکنڈوں میں ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ کی نعمت کو پہچانو، اللہ کو مانو. ماں بھی دیکھیے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ جب ماں بھی، بچے بہت بیزار کرتے ہیں نا، ماں جیسی ہستی جس کو میں نے آپ کو بگیننگ میں بتایا تھا کہ وہ ایسی چیز، واحد ایسی چیز ہے جو اتنی تکلیف کے بعد بھی اپنے سینے سے بچہ بورن ہوتا ہے تو لگا لیتی ہے. جب بچے ماں کو حد درجہ تنگ کرتے ہیں تو اس کا دل بھی تھک جاتا ہے، کیونکہ انسان ہے، وہ بھی کتنا برداشت کرے گا. وہ بھی کہتی ہے جاؤ جہاں کرنا ہے، جو کرنا ہے جو کرو. اب اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی، مگر جب اتنا اس کو چھوڑ، لیکن اللہ جو ہے نا وہ نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا. بندے اپنے سے اللہ کو چھوڑ دیں، چھوڑ دو، اللہ ان کو ان کے حوالے کر دے. تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تم جب واپس آنا چاہتے ہو واپس آ جاؤ. اللہ رحمان ہے. اللہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں اس سورے میں کہ میں رحمان ہوں، میرے دروازے بند نہیں ہوتے، میرے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، تمہارے واپسی کے دروازے کھلے. تم اللہ کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، حالانکہ تم ایک ایک سانس کے اللہ کے محتاج ہو انسان کے. اور تم پھر اللہ کی کس نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اللہ ہر شان میں، اور تم کس نعمتوں کو اللہ کے جھٹلاؤ گے؟ ساری قوت، ساری قدرت اس کے پاس ہے. اگر وہ لے لے تم کچھ نہیں کر سکتے. تم اپنے لیے تم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اپنے کہاں سے کھاؤ گے، کہاں سے پیو گے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نہ کرے گا؟ دیکھو تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، تمہیں بتایا جا رہا ہے، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کر لو. اب آیت نمبر 30، پس کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ ان قریب فارغ ہو جائیں گے ہم تمہارے لیے، اے جن اور انسان.
بہت بڑی آیت آ گئی ہے. اب قیامت کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو گیا ہے. اللہ نے ابھی بہت پیار سے سمجھایا ہے. جیسے میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے آیتیں ہوئیں گی اس مزاج سے اللہ تعالیٰ بات کرتے جائیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہے ہیں ان قریب میں فارغ ہو رہا ہوں ہم تمہارے لیے اے جن اور انسان. تم لوگ جو اتنے سرکش ہوئے جا رہے ہو, تم لوگ جو اپنے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہو, ہم ان قریب تم سے حساب کتاب لینے والے. اس کے لیے آپ کو ایک مثال سے میں سمجھاتی ہوں. جیسے ایک کلاس روم ہے, ٹھیک ہے, اس میں ٹیچر جو ہے اپنے پڑھا رہے ہیں یا نوٹس بنا رہے ہیں, تو جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ باتیں کر رہے ہیں, چٹر کر رہے ہیں. تو ٹیچر کہتا ہے کہ دیکھو خاموش ہو جاؤ, تو وہ پھر کام کر رہا ہے. پھر انہوں نے شور شروع کر دیا, اس نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ, پھر بھی نہیں سننا. پھر تیسری دفعہ بولا اچھا اسٹوڈنٹ ہے, جیسے 2 اسٹوڈنٹ, اس میں سے ایک کا نام لیا, ادھر آؤ تم, میں تم کو ابھی 20 منٹس میں ابھی میرا کام ختم ہوتا ہے اور میں تم سے ابھی تم میری آفس میں آؤ, میں تم کو بات کروں گا. اب آپ بتائیے وہ اسٹوڈنٹ کے 20 منٹس کیسے گزریں گے؟ اس کو تو قیامت یاد آ جائے گی نا, کیونکہ اب اس کو پہلے تو ٹیچر کام کر رہا تھا, بزی تھا, وہ کچھ بات نہیں کر سک رہا تھا. اب وہ بالکل فری ہو کے فیس ٹو فیس بات کرے گا کمرے میں لے جا کے. اب اسی کیفیت کو اب آپ سمجھیے, یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بتائی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے انسان تم یہ سمجھتے ہو تم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہو, اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے پر توجہ نہیں دے رہے ہیں, تم پہ عذاب نہیں آ رہا ہے, تمہاری پکڑ نہیں کر رہے ہیں, تمہارا جو دل چاہتا ہے تم کرتے رہتے ہو, تم نافرمانیاں کرتے ہو, تمہاری جو مرضی, تم پہ کچھ بھی نہیں ہوتا, تو تم سمجھ رہے ہو اللہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے, اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو بہت جلد تم سمجھتے ہو کہ ہم آسمان اور زمین کے کاموں میں بہت مصروف ہیں, تمہارے خیال میں کہ ہم بہت مصروف ہیں. تو اے انسان اب تم سمجھ جاؤ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور فیس ٹو فیس اب تم میرے سامنے کھڑے ہوگے, اور اب میں تم سے پوچھوں گا بتاؤ تم کیا کر کے آئے ہو. سوچ لیں, اپنے اوپر رکھ کے سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج تم لوگ میوزک سن رہے ہو, آج تم لوگ جو جی چاہ رہے ہو تم لوگ کر رہے ہو, تمہارے کو کوئی پکڑ نہیں آتی, کوئی پوچھ نہیں ہوتی, تو تم مس انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں کہ کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے. نہیں, بہت جلد وہ دن آنے والا ہے کہ تمہاری موت آ جائے, قیامت آ جائے, اور ہم تمہارے لیے, تم ہمارے سامنے کھڑے ہوگے. اور ہم کو پتہ ہے نا کہ جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے, یہی پریکٹس ہوتی ہے 5 ٹائم کی کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے جا کے. تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی, ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے, اور تم سے جو ہے ہم سوال جواب کریں گے کہ تم دنیا کس طرح سے گزار کے آئے ہو. تو آج تو تم, اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر تم کون کون سی نعمتوں کو تم اللہ کی جھٹلاؤ گے. تو آج تو تم قیامت کی جزا سزا کا انکار کرتے ہو کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی, کوئی سزا نہیں ہوئے گی. اس وقت کیا کرو گے جب واقعی حساب کتاب کا دن آ جائے گا, واقعی تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, تم کیا کرو گے اس دن؟ اللہ کی عدالت قائم ہوگی, کیا کرو گے تم؟ کیا تم اس دن انکار کر سکو گے؟ اچھا, اب اگر تم اس کی کون سی نشانیوں کو تم جھٹلاؤ گے. اب دیکھیں اس کے اندر ایک دھمکی ہے, اللہ وارن کر رہے ہیں کہ دیکھو اس دھمکی میں بھی ایک نعمت ہے, تمہارے پاس ابھی انسان وقت ہے, تیاری کر لو, وقت کا صحیح استعمال کر لو, اس سے پہلے کہ ہم فارغ ہو جائیں تمہارے لیے. بہت اسکیری آیت ہے یہ, اگر آپ اس پہ غور کریں نا کہ ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے ہم تمہارے لیے جن اور انسان, بس کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ دی ہے, اگر ہم اس وارننگ سے اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے نا تو ہمارے لیے مشکل ہوئے گی. اب آیت نمبر 33 ہے, ایک گروہ جن کے اور انسان کے اگر ہو سکے تم سے تو باہر چلے جاؤ, کناروں آسمانوں کے اور زمین کے تو باہر چلے جاؤ, نہ نکل سکو گے مگر ساتھ اللہ کے حکم کے, بغیر اللہ کے سند کے. اب جو ہے ابھی قیامت کا میں نے آپ سے کہا نا منظر اب شروع ہو چکا ہے قیامت کے, کہ اللہ نے کہا ہم بہت جلد تمہارے لیے فارغ ہو رہے ہیں. اب یہاں بتایا جا رہا ہے, اب تمہیں اندازہ ہوا, اب کہہ رہے ہیں قیامت کی جیسے ابتدا ہو گئی, بتاؤ اب تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ اب سب آپ سمجھ لیں حشر کے میدان میں سب کھڑے ہوئے ہیں, کہاں جاؤ گے؟ بھاگ جاؤ,
کہاں جا سکتے ہو؟ بھاگ جاؤ، کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے تم، اللہ کے حکم کے علاوہ تم کہیں نہیں جان سکتے۔ اور جن کو کیوں پہلے کیا گیا؟ ایک گروہ جن اور انسان، یہاں پہ دیکھیے جن کا نام پہلے کیوں کہا گیا جن اور انسان؟ اس لیے کہ جن کے اندر زیادہ پاور ہے بھاگنے کی، انسان سے زیادہ وہ تیز بھاگ سکتا ہے۔ تو اللہ نے چیلنج کیا ہے، جاؤ اے جن جاؤ، اب بھاگ کے دکھاؤ مجھے کہاں جا سکتے ہو، جاؤ۔ تو تم کہیں نہیں جا سکتے، تم جا، اور پھر کہے پر پھر کیا تم اپنی نعمتوں کے رب کے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ اب تمہیں اندازہ ہوا، یعنی کہ جب وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے، یہ تو آخرت کا منظر تھا نا۔ آپ دنیا میں بھی دیکھ لو، کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اس دنیا سے نکل کے اسپیس میں چلے جائیں گے تو اللہ سے پکڑ سے کوئی کہیں نہیں جا سکتا، گھوم پھر کے اللہ ہی کی طرف ہی آنا ہے۔ کتنا ہی جن فیسٹ چلے جائیں، اونچائی پہ چلے جائیں، مگر وہ اللہ کی پہنچ سے کہیں نہیں بچ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب تمہیں اندازہ ہو گیا، یعنی کہ جو قیامت میں اب وہ کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے، اللہ کے آگے جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر کیا کیا نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ اب تمہیں اندازہ ہوا تمہارے رب کی کیا قدرت ہے۔ پہلے قرآن سے تم کو بلایا جاتا تھا قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کی دعوت دینے کے لیے، تو تم بھاگ جایا کرتے تھے۔ اب بھاگ کے دکھاؤ، جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو۔ تم نے اللہ کے نبی کا جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، اب جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو جا کے۔ تو تم کو اب پتہ چل گیا کہ تمہاری بے بسی کیا ہے، تم کیا چیز ہو، تم کو کیا اپنی بے بسی نظر آ گئی، اور آخر تم اپنے رب کی کون کون سی شان اور قدرت کو نظر انداز کرو گے، کس چیز کا تم انکار کرو گے۔ آیت نمبر 35، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم میں نے بھول گیا۔ اچھا، پھر تم پر آگ کے صاف دھوئیں ہوں گے، شعلے چھوڑے جائیں گے، پھر تم بدلہ نہیں لے سکتے۔ پھر تم کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ اب آپ سوچئے کہ فائرنگ ہو رہی ہے، جو ایئر فائرنگ ہوتی ہے نا، سب کوپر کے آگ کے شعلے پھینکے جا رہے ہوں گے، بامبنگ ہو رہی ہے، سمجھ لیجئے اوپر سے پھینکے جا رہے ہوں گے، تم کچھ نہیں کر سکتے، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ ہر طرف ہر جگہ سب کچھ ہو رہا ہے، اب بھی انکار کرو گے؟ انکار ہے تمہارا۔ غصے میں پہلے تو دیکھیے اللہ نے پیار سے سمجھا، اب اللہ تعالیٰ طنز سے غصے سے کہہ رہے ہیں، پہلے کہا کہ اب تک تم نے میری نعمتوں کا انکار کیا کہ اب بھی تم کہیں بھاگ کے جا سکتے ہو، بتاؤ اب بھی کیوں کر سکتے ہو تم؟ آیت نمبر 37 ہے، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو ہو جائے گا گلابی رنگت جیسے۔ تو اب بتا رہے ہیں اپنی جو اتنی فائرنگ ہو رہی ہوگی، اتنی شوٹنگ وہاں پہ، سمجھیے نا، ایک میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کے شعلے پھینکے جا رہے ہوں گے، اتنی ہوگی کہ آسمان پھٹ جائے گا، یعنی کہ آسمان گلابی ہو جائے گا، آسمان جو ہے گلابی ہو جائے گا، پورا آسمان کھول دیا جائے گا، اس کا سرخ رنگ ہو جائے گا، جیسے ایک جانور کے اوپر سے جب آپ کھال نکالیں، یا جب آپ کبھی آپ کی اسکن جل جائے تو کیسی ریڈ سی ہو جاتی ہے نا، آپ اسکن کا کلر آپ دیکھیں گے ریڈ سا ہو جاتا ہے، تو آسمان کا کلر بھی ایسا ریڈ سا ہو جائے گا، ایسا لگے گا کہ آسمان کی کھال کو کھینچ کے نکال دیا ہے۔ تو آج بھی تمہیں، جیسے آج تو تمہیں آسمان نیلے کلر کا نظر آتا ہے نا، اس دن جو ہے ایسا ہو جائے گا جیسے لال سرخ ہو جائے گا۔ آخرت کا انکار کر رہے ہو تم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں عقل کب آئے گی؟ اور پھر کہا جا رہا ہے پھر کیا کیا نعمتوں کی تم اپنے رب کے جھٹلاؤ گے؟ اب بتاؤ کیا کرو گے؟ اس وقت بھی انکار کرو گے اس کی قدرت کا، ان چیزوں کا؟ تم نے کن چیزوں کا انکار کرو گے؟ کتنا سب کچھ تو تمہارے سامنے جب اتنا آ جائے گا تب تم انکار کرو گے؟ تب تمہیں احساس آئے گا جب تم یہ تمام چیزیں دیکھ لو گے تو تم کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے، تب تو تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کر ہی نہیں سکو گے۔ ابھی بھی وقت ہے انسان جھک جائے۔ اب آیت نمبر 40، پر اس دن جب یہ ہوگا نہ پوچھے جائیں گے اپنے گناہوں کی بابت آدمی اور نہ جن۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ تم جس دن وہ قیامت برپا ہوگی تو تم کسی خوش فہمی میں نہ ہو کہ ہم اللہ کو یا فرشتوں کو کوئی بہت تگ و دق کرنے پڑے گی تمہارے اعمال کو جمع کرنے کے لیے، تمہاری رجسٹریشن کرنے کے لیے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئے گی۔ تمہارے چہرے پہ سب کچھ لکھا ہوگا، تمہاری شرمندگی سب بتا رہی ہوگی کہ تمہارا تکبر، بتاؤ اب کہاں گیا تمہارا تکبر؟ جو تم مان کے نہیں دیتے تھے، اب تمہاری شرمندگی سے تمہارے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے،
پھر بس اس دن جب یہ ہوگا نہ پوچھے جائیں گے اپنے گناہوں کی بابت آدمی اور نہ جن. تو کسی کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کون کس کلاس کا مجرم ہے, کس کو کیا پنشمنٹ ملنی ہے, کون کہاں جائے گا, سب اللہ کو پتہ ہے. بس کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب تمہیں کیا اب بھی شرمندگی نہیں ہوتی اتنی باتیں سننے کے باوجود؟ کیا تمہارا تکبر, کیا اب بھی نہ مانو گے؟ کیا اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات؟ آیت نمبر 41. پہچانے جائیں گے مجرم لوگ اپنی شکل سے, پس پکڑے جائیں گے پیشانی کے اور بالوں کے, پاؤں کے. اچھا, پیشانی کے بالوں اور پاؤں کے ساتھ. اب یہاں بتا رہے ہیں کہ پہچانے جائیں گے مجرم اپنی شکلوں سے. تو چہروں کے جو لک ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے انسان کی جو فیلنگز ہوتے ہیں. اگر اداس ہے تو چہرہ بتا دیتا ہے, خوش ہے تو اداس بتا دیتا ہے. تو اب ان کو بتایا جائے چہرے کی لک سے ہی پہچان لیا جائے گا کہ کون کیا ہے. کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ان کے ہاتھ پاؤں, ان کی کھالیں سب گواہی دے رہے ہوں گے کہ یہ مجرم ہے, یہ مجرم ہے, اس کو پکڑو. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, ان کو پاؤں سے اور ان کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے لے کے جایا جائے گا. کیوں یہ سزا کیوں بتائی گئی ہے کفار کو؟ آپ کو پتہ ہے نا, یہ دیکھیں یہ جب کسی جانور کو آپ نے دیکھا ہے, جو عرب لوگ اکثر جو اس کو روسٹ کرتے ہیں کسی جانور کو, آپ نے دیکھا ہوگا پورا ہول جانور ہوتا ہے, جیسے بکرا ہے, گائے ہے, پوری ہول ہوتی ہے, اس کو لکڑی پہ باندھ دیتے ہیں نا, اس کو لکڑی پہ باندھ کے وہ آگ کے فائر کے اوپر لگا دیتے ہیں. پورا ہول ہوتا ہے اور وہ گول گول گھومتا رہتا ہے اور وہ کک ہوتا ہے. تو یہ جانوروں کو اس طرح سے بھون کر پکایا جاتا ہے. تو کیونکہ ان کا ایٹیٹیوڈ دنیا میں جانوروں والا تھا, اللہ نے تو قرآن بھیجا کہ انسانوں کی طرح سمجھو, اس قرآن سے سمجھو, مگر انہوں نے انسانوں کی طرح سمجھنا ہی نہیں چاہا. وہ تو جانور ہی تھے. وہ کہتے تھے پہلے آخرت کا عذاب دکھاؤ تب ہم مانیں گے. ایسا کون مانتا ہے؟ ایسے تو جانور مانتے ہیں نا کہ جب دکھائیں گے تو مانیں گے. انسان تو اپنی عقل سے پہچانتا ہے. تو تم نے اپنی عقل استعمال نہیں کی, تم نے جانور بن کے رہنا قبول کیا. تو اب تم دنیا میں جانور بنے رہے, انسانوں کی طرح اللہ کے رسول, اللہ نے اپنے رسولوں کا انتظام کیا, تمہیں انسانوں کی طرح تمہیں تعلیم دینے کی کوشش کرتے رہے, مگر تم نے جو ہے نا کبھی مان کے ہی نہیں دیا نا. تم نے ہمیشہ یہی کہا ہم پہلے قیامت لاؤ, عذاب لا کے دکھاؤ تب ہم مانیں گے. تو اب تم نے جو جانوروں والی حرکتیں تم نے کی, تو تمہارا جو سزا ہے, تمہاری سزا بھی وہی ہوگی کہ تمہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑا جائے گا, پاؤں سے پکڑا جائے گا اور تمہیں آگ میں پھینکا جائے گا, تمہیں بھونا جائے گا آگ میں. تو لہٰذا اب یہ سزا ہے تمہاری. اور کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے کہ سر میں ہی سارے آئیڈیاز بنتے ہیں نا, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, رسول کو کس طرح سے تکلیف دینی ہے, قرآن کا کیسے انکار کرنا. پھر انسان پہلے مائنڈ بناتا ہے, پھر پاؤں سے چل کے وہ اپنے کام کرتا ہے. تو دونوں چیزیں پکڑی جائیں گی اور ان کو آگ میں پھینک دیا جائے گا. پھر آگے بتایا جاتا ہے پس کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے, پس چلے جاؤ اس وقت تک. مطلب تم کو کہا جائے گا اب بتاؤ, اب جب تم یہ منظر دیکھو گے کہ تمہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے, تمہیں پکڑا جا رہا ہے, تمہارے پیشانی کے بال پکڑ کے, تم تو بھیگی بلی بن جاؤ گے. جیسے بھیک مانگو گے تم اللہ سے, اللہ چھوڑ دو, اللہ ایک بات, اللہ ایک دفعہ. اللہ کہے گا نہیں, یہ تمہاری صرف بہانے ہیں, کیونکہ جب تم صحیح ہو جاؤ گے تو تم نے وہی کرنا ہے جو تم کرتے ہو. اس کو آپ خود اپنے اوپر رکھ کے دیکھ لیجئے. ہم ہر دفعہ کہتے ہیں اللہ ہم اچھے ہو جائیں گے, ذرا کچھ ایسے پریشانی ٹینشن آتی تو بہت دعائیں وظیفے, جہاں ہم صحیح ہوتے ہیں پھر ہم ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ان کی ایکسکیوزز ایسی ہی تھے. تو اللہ فرمائے گا, جیسے میں نے آپ کو وہ کتے والی مثال بگننگ میں سنائی تھی نا, کہ کیسا شیر ہو رہا تھا, دانتیں دکھا رہا تھا, اپنے مالک کو کاٹنے کو دوڑتا تھا. جب اس کے مالک نے اس کو باندھ دیا, جب اس پہ مصیبت آئی تو وہ کیسے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گیا اور اسی کے ہاتھوں سے پانی پی رہا. یہ انسان کی خصلت ہے کہ جب اس پہ مصیبتیں آتی ہیں وہ مسکین بن جاتا ہے. جیسے ہی اس کے اندر سے اس کو عیش و آرام ملتا ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ وہ اسی طرح بھیک مانگیں گے اللہ سے, اللہ ہمیں چھوڑ دو, اللہ ہمیں چھوڑ دو. اللہ نے کہا سب چیزیں تمہیں میں نے کھول کر
بیان کر دی گئی تھی کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ایک ایک اسٹیپ میں نے تمہیں سمجھا دیا تھا. کیا تم کن کن میری چیزوں کا تم نے انکار کیا؟ اور ابھی بھی وقت ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی آنکھیں کھول دیں. اب آیت نمبر 43، یہ ہے جہنم، جھوٹا قرار دیتے تھے ان کو مجرم لوگ. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب آگ کا جو مطالبہ ہمیشہ رسول اللہ کو کہتے تھے نا کہ کوئی قیامت نہیں ہوگی، کوئی سزا جزا نہیں ہوگی، کوئی جہنم نہیں ہوگی، تم ہمیں بس ایسی ڈراتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم بہت ڈیمانڈ کرتے تھے نا، کہاں ہے وہ، لا کے دکھاؤ وہ عذاب. تو یہ ہے جہنم، یہ دیکھ لیا تم نے، جس چیز کا تم ڈیمانڈ کرتے تھے یہ ہے، اس کو دیکھ لو، یہ ہے جہنم. آیت نمبر 44، گھومیں گے وہ درمیان اس کے، درمیان کھولتے پانی گرم کے. استغفر اللہ من کل ذنب خطیئۃ. جہنم میں وہ طواف کریں گے. طواف کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے تو دوسری جگہ وہیں آ کے اسٹاپ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں گول گول چکر کاٹنا. ٹھیک ہے، تو ایک طرف جہنم ہوگی، ایک طرف گرم پانی ہوگا، ہائی ٹیمپریچر کا پانی، جس سے کہتے ہیں نا اتنا ٹیمپریچر کہ اگر آپ اور زیادہ اس کو بوائل کریں گے تو وہ ویپوریٹ ہو کے چلا جائے گا. ایک لمٹ ہوتی ہے کہ وہ پانی ہوتا ہے، وہ پھر وہ بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے. تو وہ آگ میں جل کر چیخیں گے. اب وہ ان کو کیا جائے گا، ایسے مجرموں کو پیشانی سے پکڑ کے، پاؤں سے پکڑ کے ان کو دھکیل دیا جائے گا، ان کو آگ میں دھکا دے دیا جائے گا. تو اب جب ان کو دھکا دیا جائے گا آگ میں، وہ جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے، جل کے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، وہ جل رہے ہوں گے اور کہیں گے پانی پانی پانی. ان کو پانی نظر آئے گا، وہ پانی کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے. ان دا مین ٹائم وہ پانی ہاٹ، اتنا ہائی ٹیمپریچر کا ہوگا، جو میں نے آپ سے کہا نا کہ پورا ہائی. جب وہ اس کو پئیں گے تو ان کا پوری انتڑیاں، ان کا پورا اندر کا سسٹم جو ہے نا برباد ہو جائے گا. پھر وہ چیخیں گے ہائے 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 کرتے ہوئے، پھر وہ جہنم کی طرف لوٹائے جائیں گے، کیونکہ ان کا کوئی چوائس نہیں ہے. وہ آگ کی طرف جائیں گے، وہاں پہ چیخیں گے، پانی کی طرف، گرم پانی کی طرف آئیں. یہی ان کا چکر لگتا رہے گا. اور اس سے زیادہ خوفناک سزا پورے قرآن میں آئی تھنک یہیں پر ہی آئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ کفار کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ گھومیں گے، طواف کریں گے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کی طرف. اللہ ہم سب کو بچائے، ہمیں اللہ کی نعمتوں کو ماننے والا بتائے، اللہ کے آگے جھکنے والا بنائے، ہمیں ایسی خوفناک سزاؤں سے اللہ تعالیٰ بچائے. پھر وہ جہنم پر جو ہے بھاگیں گے، پھر وہ چکر کاٹتے رہیں گے، اتنی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. پھر اللہ تعالیٰ اینڈ میں پوچھتے ہیں، یہ آیت نمبر 45 ہے، پس کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے اے انسان؟ آج انکار کرتے ہو، آج تکبر کرتے ہو، آج میرے نبی تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہے، آرام سے سمجھا رہا ہے، تمہیں طرح سے سمجھا رہا ہے، آخرت کے عذاب ہے، تمہیں بتا رہا ہے کہ دیکھو آج اپنی اصلاح کر لو، جو اللہ کے رسول تمہیں بتا رہے مان لو. اللہ کے رسول اس وقت ہے، آج ہمارے علماء ہیں، درسوں پہ درسیں دے رہے ہیں، ٹی وی دیکھو، واٹس ایپ دیکھو، کیا نہیں ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار، اب تو گھر بیٹھے ہمارے فونوں میں قرآن کے میسیجز آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تکبر نکال دو، اللہ کی بڑائی لاؤ، اللہ کی بڑائی لے کے آؤ. تم اپنے آپ کو بڑا سمجھو، اللہ جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرو. مگر جب وہ دن سامنے آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ آخر کن باتوں کو اے انسان تم جھٹلاؤ گے؟ انسان تم ابھی بھی وقت ہے، اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے، زندگی دی ہے، تم اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کی باتیں مان جاؤ، جو تمہیں بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اس پہ عمل کر لو. صدق اللہ العظیم.